ہے کہ نہیں؟ دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دیکھتا تو دل کی آنکھوں سے دیکھے. تیسرا یہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھے. اگر تینوں طرح کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کرتا ہے تو وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. تو جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، نابینا ہے، یعنی اللہ کو نہیں دیکھ سکا، وہ آخرت میں بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا. اب سوال یہ ہے کہ ذرا ایک منٹ رکیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام سے کیا عقیدہ رہا ہے. بھائی اس لیے قرآن اور حدیث سے اس کا مسئلہ ہونا چاہیے نا. اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مسلمان جنت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. اس پر بخاری شریف کی بہت اور قرآن مجید کی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس وقت تر و تازہ ہوں گے اور اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید سے دلیل کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بیداری کی حالت میں ناممکن ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے کہی ہے؟ جی نہیں. اہل سنت والجماعت اس سے قرآن سے بھی دلیل لیتے ہیں اور حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں. آپ کہاں دلیل لیتے ہیں یہ بتائیں. ظاہر بات دلیل پیش ہونی چاہیے نا. ہم دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ سوال کیا تھا نا. تو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ. ترجمہ یہی ہوگا نا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ نے قیامت دن معراج کی شب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ صحیح مسلم شریف میں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ نور انا ارا، اللہ ایک نور ہے، اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسے میں نہیں دیکھ سکتا. اور صحیح مسلم شریف میں اور متعدد کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے حضرت عمر ابن ثابت ہیں، ابو عبادہ ابن ثابت ہیں، اور ابو امامہ کی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، یہ الفاظ یاد کریں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے. تو اہل سنت والجماعت جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے ان آنکھوں سے اس دنیا کے اندر، ان کے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی دلیل ہے. وہ کیسے؟ کسی کو یاد ہے دلیل؟ شیخ کسی کو یاد دلیل؟ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. کتاب التفسیر میں سورہ والنجم کی تفسیر میں حضرت عائشہ نے کیا بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، بہت بڑی جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی نہیں صرف جھوٹ بول رہا ہے، کیا بہت بڑی جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے آپ تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لے جائیے کہ آج تک کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. دلیل ہونی چاہیے نا بھائی. تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی عقیدہ کیا ہے؟ سراسر آپ کہتے ہیں واجب ہے دیکھنا، ہم کہتے ہیں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں اس دنیا کے اندر. اللہ نے ان آنکھوں میں طاقت نہیں دی ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے، ہاں چلیے ٹھیک، ان کے نزدیک ذرا اس کو بھی سن لیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. یہ بات میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایک اور حدیث بیان کر دوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الانعام میں ذرا پڑھیے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبیوں کا قصہ ذکر، 18 نبی کا ذکر آیا ہوا ہے نا شیخ؟ ہاں 18 نبیوں کا ذکر آیا ہوا ہے. جی ہاں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، آخر تک جو ہے 18 نبیوں کا ذکر آیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان تمام نبیوں کو ہم نے دنیا پر، تمام دنیا پر فضیلت دی ہے. جی نہیں لکھا ہے ہم نے تمام دنیا پر. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی جو ہیں تمام دنیا کے لوگوں سے افضل ہیں. اور اس کی ایک اور واضح دلیل ہے، اس کی ایک دلیل بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس میں ہے، فضیلت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ ما طلعت الشمس ولا غربت الا افضل من ابا بکر الا النبیین والصدیقین. یہ سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو حضرت ابو بکر سے افضل ہو. حضرت ابو بکر سے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اور جو ہوتا ہے نبی اور رسول ولیوں سے بڑے افضل ہیں. کوئی بھی ولی مل کر کے ان کا مقام نہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث سے اور علماء کے اقوال سے دلیل پیش کی. دیکھیں ان کا ایک عقیدہ جو ہے یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر و عمر سے بھی وہ افضل ہیں، حضرت ابو بکر عمر سے افضل ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر تمام لوگوں سے افضل ہیں؟ وجہ کیا اس کی؟ اللہ کے رسول قرآن مجید کے اندر جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، ابھی جیسے ایک حدیث رکھی ہے ہم نے نا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ بیان فرمایا کہ تمہیں بتاؤں میں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور تمہیں بتاؤں میں نبی اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر ہیں. اسی لیے حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قول حضرت علی سے متواتر ثابت ہے. اللہ کی لعنت ہو شیعوں کے اوپر، کتنے بڑے جھوٹے اور ملعون یہ لوگ ہیں کہ اس بات کو چھپاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر و عمر سے افضل ان کے مہدی ہو جائیں، یہ کیسی ہے؟ کیا کسی حدیث میں ثابت ہے کہ ہاں بھائی یہ مہدی جو ہے وہ، میں آپ لوگوں سے عرض کیا نا کہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ہوا اور نفس پرستی ہے. ان کے دل کو جو چیز بھا جائے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. انہیں ایک قول کسی تابعی یا تبع تابعی کا مل گیا کہ جو مہدی آئے گا وہ حضرت ابوبکر عمر سے افضل ہوگا، بس اس کو لے لیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا ساری کو، اور اسے یعنی بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول کا فرمان ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھ رہا ہے جو ایک تابعی کا قول رکھ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے بعض مسائل جو سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہیں، ایک یہ دیکھیے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے شیخ. بدعت، علماء اہل سنت والجماعت بدعت کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے اس کے اوپر کوئی دلیل، اور بعض علماء کہتے ہیں صحابہ کرام سے کے اقوال سے بھی اس کی کوئی دلیل نہ ہو، ہے نا. لیکن ان کے نزدیک بدعت کیا ہے؟ ان کے نزدیک بدعت ہے کہ جو کچھ مہدی اور یانان مہدی کے روش کے خلاف ہے وہ بدعت ہے. یہ باقاعدہ کتاب متن شریف کے سوا 342 بتایا. ہم نے وقت کی تنگی میں وہ حوالے ان کے پڑھ کر کے نہیں سنا رہا، بلکہ کچھ چیزیں میرے پاس فوٹو بھی ہیں. یہ میں کوئی اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں. ان کا یہ ہے کہ جو کچھ مہدی اور یاران مہدی کے روش کے خلاف ہے کیا ہے وہ. اور اہل سنت والجماعت حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، سنی ہے، بدعتی ہے، وہابی ہے، لہابی ہے، کوئی بھی ہے، اور ہے کہ نہیں ہے. یعنی تفصیل میں اختلاف ہو جائے لیکن تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تعریف ہر ایک کہتے ہیں کہ جس کے اوپر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہی تو ہے نا بدعت ہے. لیکن ان کے نزدیک بدعت کیا ہے؟ بدعت اس کے خلاف ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے ایک فرقہ ہیں؟ اب یہ بتائیے، یہ دعویٰ اگر ان کا مان لیا جائے کہ جو